سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا ساکل قوسر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار حوض کوثر کے مالک، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں قحط سالی ہو گئی۔ سب لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مال ہلاک ہو گیا اور بچے بھوک سے مر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ مبارک اٹھائے اور باران رحمت کی دعا فرمائی۔ راوی بیان کرتے ہیں، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، دیکھتے ہی دیکھتے گھنے بادل آ گئے اور ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس نیچے نہیں آئے تھے کہ باران رحمت کا نزول ہونے لگا، یہاں تک کہ اگلے جمعہ تک مسلسل بارش ہوتی رہی۔ ناظرین کرام، ایک بارش باران رحمت ہوتی ہے، ایک بارش باعث زحمت بھی ہوتی ہے، ایک بارش کرم کی بارش ہوتی ہے، ایک بارش رحم کی بارش ہوتی ہے، ایک بارش مال و زر کی بارش بھی ہوتی ہے، ایک بارش جو ہے وہ خارش کی بارش بھی ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، اگر طلب صادق ہو، جذبے سچے ہوں تو اللہ کی رحمت گھٹا در گھٹا برستی ہے۔ جو لوگ ہوتے ہیں، اہل دل ہوتے ہیں، جن کا تعلق اللہ کریم کی ذات سے ہوتا ہے، اللہ کے محبوب لوگ جو ہوتے ہیں، ان کے جب ہاتھ اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ ناظرین کرام، یہ عرفان کی بارش، یہ کرم کی بارش، یہ رحم کی بارش، یہ بارش کا ایک سلسلہ تو یہ ہے، اور دوسری بارش یہ ہے کہ جب وہ بارش برستی ہے تو خشک کھیتیاں جو ہیں وہ ہری بھری ہو جاتی ہیں، باغوں میں پھول کھلتے ہیں، کلیاں چٹکتی ہیں، اور پھل جو ہیں ان میں رس آتا ہے، پھلوں کا جو ہے سائز بڑھ جاتا ہے۔ اور ایک بارش وہ ہوتی ہے جب عرفان کی بارش ہوتی ہے تو دلوں کی کھیتیاں تر و تازہ ہو جاتی ہیں، ایمان کی بہار آ جاتی ہے۔ ناظرین کرام، لیکن آج ہم جس بارش کی بات کر رہے ہیں، یہ وہ بارش ہے جو زمین پر برستی ہے تو بنجر زمین کو سرسبز بنا دیتی ہے، اس میں گھاس بھی اگتی ہے، اس میں پھول بھی اگتے ہیں، اس میں پھل بھی بڑھتے ہیں۔ آج وہ بارش کون برساتا ہے؟ بارش سائنسی طور پہ کیسے برستی ہے؟ قرآن حکیم نے بارش کے بارے میں جو کچھ ارشاد فرمایا اس کو سائنس نے پروو کر دیا وقت کے ساتھ ساتھ۔ اور یہ بارش جو ہے یہ کن وجوہات کی بنا پر، سائنسی وجوہات، یہ عالم اسباب ہے، کیا اسباب ہوتے ہیں کہ بارش کم ہو جاتی ہے، بارش رک جاتی ہے، اور پھر وہ اسباب روحانی کیا ہوتے ہیں کہ جب ہاتھ اٹھتے ہیں تو کیوں بارش ہوتی۔ مجھے یاد آتا ہے کہ ایک اللہ کے ولی جو تھے، وہ نماز استسقاء پڑھنے کے لیے لوگ جا رہے تھے تو انہوں نے ہاتھ میں چھتری پکڑی ہوئی تھی، اور جب وہ گئے تو لوگوں نے کہا کہ اتنی دھوپ تیز ہے تو آپ نے ہاتھ میں چھتری پکڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا اتنے بڑے کریم کی بارگاہ میں جا رہے ہیں بارش مانگنے کے لیے تو اسی لیے چھتری ساتھ لے کے جا رہا ہوں، جو ہی ہاتھ اٹھیں گے یہاں تو کوئی کریم انسان ہو تو وہ کسی کو خالی نہیں لوٹاتا، وہ تو ارحم الراحمین ہے۔ جب جا کے نماز استسقاء ابھی ختم نہیں کی تھی تو بارش مسلسل اور موسلا دھار بارش ہو گئی، اور کئی واقعات ذاتی میرے تجربے کے ہیں
والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ گاؤں آئے تو لوگوں نے کہا جی بارش نہیں ہو رہی. انہوں نے نماز استسقاء پڑھائی اور ابھی وہ شروع ہی کی تھی نماز کے مسلسل بارش ہوتی رہی. اور میرے والد گرامی کا جب جنازہ اٹھا تو اس وقت بارش شروع ہو گئی فوار. اور جب ان کو ان کی قبر میں رکھا گیا تھا تو اتنی 6 ماہ کے بعد کھاریاں کے علاقے میں وہ بارش ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں اولیاء اللہ ہوتے ہیں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو دستے اقدس اٹھ جائیں تو قدرت اور رحمت جو ہے وہ پیچھے پیچھے. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے اقدس کے پیچھے صرف ہمیں اس ذات کریم سے اپنا تعلق جوڑنا ہے. ناظرین کرام آج ہمارا بارش کا موضوع ہے, اس پہ میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں. ہمارا جو موضوع ہے وہ اصل میں بارش اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت, بادل اور بارش قرآن حکیم اور سائنس کی روشنی میں. میرے ساتھ شریک گفتگو مشہور ماہر اقبالیات بھی ہیں اور سائنس کے بیسیکلی وہ آدمی ہیں ڈاکٹر طاہر امید تنولی صاحب. آپ ان سے واقف ہیں. ان کے ساتھ سائنٹسٹ ہیں پروفیسر غیاث انور, ایک یونیورسٹی کے پروفیسر, اور اسلام آباد اسٹوڈیو سے ناظرین کرام مجھے جوائن کریں گے ڈاکٹر غلام رسول صاحب, ڈی جی میٹرولوجی کے جو ہمارے پاکستان کے ہیڈ ہیں, اسلام آباد اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ہیں. اور آخر میں ہم آپ کو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بھی آج کرم کی بارش کے حوالے سے نعت ہوگی. خاور نقشبندی صاحب ہمیں نعت سنائیں گے. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. اور ڈاکٹر غلام رسول صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ کا نام جب میں لیتا ہوں تو غلام رسول اور فوری میرے ذہن میں اظہر آ جاتا ہے. ہمارے ایک جج صاحب تھے بڑے سینئر اور بڑے با کمال شاعر تھے, تحریک پاکستان میں کام کیا ہوا تھا, تو مجھے غلام رسول اظہر یاد آ رہے تھے. آپ کے پاس میں آتا ہوں, پہلے ڈاکٹر تنولی صاحب سے میں ذرا گفتگو کر لوں. ڈاکٹر صاحب قرآن حکیم نے بارش کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. غائی صاحب قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بقیہ جو تعلیمات ہیں ان کے ساتھ ساتھ مظاہر فطرت کا ذکر بھی کیا ہے. یعنی جو کائنات کے مختلف حصے ہیں, فطرت کے جو حصے ہیں, پہلو ہیں, زمین, آسمان, بارش, ہر چیز کا ذکر کیا. ایک بڑی بنیادی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ قرآن مجید کا مقصود کیا ہے. قرآن مجید کا مقصود ایک انسان کامل کی تشکیل ہے. جب قرآن مجید مظاہر فطرت کا ذکر کرتا ہے جس میں بارش بھی شامل ہے تو اس کا ایک مقصد ہے. وہ مقصد ہمارے سامنے تب آتا ہے جب ہم ان آیات پہ غور کرتے ہیں جو آیات ان حقیقتوں کو بیان کرتے ہیں. جیسے سورہ یونس کی آیہ مبارکہ میں آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا. ارشاد ربانی ہے, قل من یرزقکم من السماء والارض. اے میرے رسول ان لوگوں سے پوچھئے انہیں کون ہے جو زمین اور آسمان سے رزق دیتا ہے. امن یملک السمع والابصار, کون ہے جو ان کی سماعتوں کا مالک ہے, ان کی بصارتوں کا مالک ہے. ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی, کون ہے جو مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ کو پیدا کرتا ہے. ومن یدبر الامر, کون ہے جو تمام امور کائنات کی تدبیر کرتا ہے. جب آپ ان لوگوں سے یہ سوال کریں گے اور وہ ان سب باتوں پہ غور کریں گے, فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ, اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ آسمان سے بارشیں اتارنے والا بھی اللہ ہے, زمین سے رزق دینے والا بھی اللہ ہے, اور یہ بقیہ جو معاملات جن کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا ان کا مالک بھی اللہ ہے. افلا تتقون, تو کیا یہ تقوی اختیار نہیں کرتے؟ اب دیکھیں یہ اگلے مرحلے کی آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اس سے پہلے جو آیات ایسی بھی ہیں جن کے اینڈ پہ افلا یؤمنون, کا یہ ایمان کون ہوائیں اٹھاتا ہے, کون بارش برساتا ہے, افلا یؤمنون, کا یہ ایمان نہیں لاتے. یعنی اولاً اللہ رب العزت جو ذات حق کے منکرین ہیں ان کے سامنے یہ قدرت الہیہ کی ایک نشانی کے طور پہ ان چیزوں کو اللہ نے بیان کیا ہے کہ وہ ایمان پہ آئیں, اور جو ایمان پہ آ گئے ان کے ایمان کے استحکام کے لیے پھر ان چیزوں کو بیان کیا ہے کہ وہ تقویٰ کو اختیار کریں. یعنی قرآن مجید نے جہاں کہیں بھی بارش کے معاملات کا بیان کیا ہے, جیسے آگے چل کے ہم اس کی زندگی کی اس ریلیونس پہ بات تفصیل سے بھی کریں گے, اس کے اندر جو بنیادی آبجیکٹو یہ ہے کہ آپ ہر کائنات کے عمل کے پیچھے ذات الہیہ کا مشاہدہ کریں, اللہ کی قدرت کے بارے میں یقین پیدا کریں. ڈاکٹر صاحب وہ کون تھے وہ جو علامہ مشرقی گئے تھے, وہ سائنسدان جو ملے؟ آئنسٹائن نے کہا کہ جب بادل گرجتے ہیں تو میرے اوپر ایک خوف طاری ہو جاتا ہے اور جلال ربی کا مجھے اندازہ ہوتا ہے. اور اب دیکھیں جب یہ ایسا ہوا کہ جب وہ دونوں ملے تو مشرقی نے آئے پڑھی انما یخشى اللہ من عباد العلماء, اہل علم ہی اللہ کے مقام کو جانتے ہیں, اللہ سے ڈرتے ہیں. تو آئنسٹائن نے جب یہ تو اپنا مشاہدہ بیان کیا
تو اس کے بنیادی پیچھے حکمت یہی ہے کہ جتنا زیادہ آپ کے اوپر کائنات منکشف ہوتی ہے آپ کو اپنے عجز کا ادراک ہوتا ہے اور احساس ہوتا ہے. جب آپ کو اپنے عجز کا احساس ہو جاتا ہے اور اس کا خالق جو ہے اس کی کیا شان آٹومیٹکلی پھر انسان اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ یہ سب کچھ از خود نہیں ہے بلکہ اس کو کوئی پیدا کرنے والا ہے. ٹھیک. اور آپ خالق تک متوجہ ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے چودھری ڈاکٹر غلام رسول صاحب کے پاس جانا ہے اسلام آباد. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب میری آواز. السلام. ڈاکٹر صاحب یہ بارش کیسے برستی ہے؟ اس میں کوئی آپ کا بھی حصہ ہوتا ہے برسانے میں یا روکنے میں کہ نہیں آپ کا کوئی نہیں؟ بعض اوقات آپ کی یہ جو پریڈکشنز ہوتی ہیں وہ بھی غلط ہو جاتی ہیں. اس پہ آپ نے بعد میں بات کرنی، پہلے بتائے یہ بارش کیسے برستی ہے، یہ کہاں سے آتی ہے، سائنسی آپ کی توجہ کیا ہے؟ جی بہت شکریہ غازی صاحب، آپ نے موقع دیا اس موضوع پہ بولنے کا. تو اس میں خالق کائنات نے جب اس کائنات کو تخلیق کیا تو 4 بنیادی عناصر پہ اس کی بنیاد رکھی: آگ، مٹی، پانی اور ہوا. پانی سے آپ شروع کر لیجئے کہ حرارت سے، آگ کی حرارت سے پانی کو گرم کیا اور پانی سے بخارات بنے. وہ بخارات جو ہیں وہ ہواؤں کی ذمہ داری لگا دی کہ ان بخارات کو اٹھائیں اور جن علاقوں میں بارش کی ضرورت ہے وہاں تک لے کے جائیں. وہاں پہ مٹی موجود تھی، جب اس پر بارش برسی تو اس مٹی سے پھر نباتات نے جنم لیا. سبحان اللہ. تو اس طرح سے انسان جس وقت اس کائنات میں اتارا گیا تو اس کے اسباب جو ہے اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے خالق کائنات نے یہ 4 عناصر کو ذمہ داری سونپی کہ انسان کے لیے ہر چیز جو ہے وہ اس طرح سے مہیا کر دی جائے. تو یہ بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ اس طرح سے پانی کے گرم ہونے سے، بخارات کے ہوا کے دوش پہ چلنے سے اور فضا کی جو بلند تہیں ہیں اس میں ٹھنڈا ہونے کے بعد بادل بننا اور اس میں سے بارش کا برسنا اور پھر اس کا زمین پہ آنا، زمین سے پھر یہ ایک سائیکل کریٹ کر دیا قدرت نے. وہ بارش برس کے تو جس وقت زمین پہ پہنچتا ہے تو پھر حرارت سے گرم ہوتا ہے، دوبارہ پھر فضا میں جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بات بادل درست بناتا ہے اور بادل جو ہیں وہ پھر برستے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک تو بتائیں یہ بارش آتی کہاں سے ہے؟ یہ بارش کا پانی کہیں سمندر سے جو اٹھتے ہیں تو وہ تو نمکین ہوتا ہے پانی سمندر کا، تو جب بارش برسی ہے تو یہ نمکین ہوتی ہے؟ جی یہ بھی بڑی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ نمکین پانی کو جس وقت بخارات میں تبدیل کرتی ہے حرارت تو نمک جو ہے وہ سمندر کی تہہ میں رہ جاتا ہے اور صرف پانی جو ہے وہ بخارات بن کے فضا میں پہنچتا ہے. اس کے بادل بنتے ہیں اور یہ صاف ترین پانی ہوتا ہے، یہ خالص ترین پانی ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی. تو اس طرح سے آپ نے بارشوں کا ذکر کیا تو بارشیں جو پاکستان کے علاقے میں خاص طور پہ ہوتی ہیں یہ سردیوں میں تو جو ہمارا اٹلانٹک اوشن ہے جس کو بحر اوقیانوس کہتے ہیں، جو یورپ کے ساؤتھ میں یا افریقہ کے مغرب میں واقع ہے، وہاں سے ہوائیں پانی کو اٹھاتی ہیں اور یورپ کے اوپر سے مڈل ایسٹ کے اوپر سے ٹریول کرتے ہوئے پاکستان تک پہنچتی ہیں. پاکستان کے جو پہاڑی علاقے ہیں خاص طور پہ ہمالیہ، کاراکورم اور ہندو کش، ان کے ساتھ آگ کے جب ٹکراتی ہیں تو وہ بلندی اختیار کرتی ہیں، تو تب ہمارے علاقے میں بارش بھی برستی ہے اور برف باری بھی ہوتی ہے سردیوں میں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. گرمیوں کی بارشیں جو ہیں وہ مشرق کی جانب سے آتی ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے ڈاکٹر غیاث انور کی جانب آنا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بارش برستی ہے تو اس کے اندر وہ چمک اور زبردست قسم کی پیدا ہوتی ہے اور گڑگڑاہٹ اور خوف بھی پیدا ہوتا ہے، تو یہ تو بعض اوقات جہاں پڑتی ہے جلا کے رکھ دیتی ہے فصلوں کو بھی اور ہر چیز کو، بندے بھی مار دیتی ہے بعض اوقات. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ کی پوری ٹیم کا مجھے یہاں پہ انوائٹ کرنے کے لیے.
بارش کا جیسے آپ نے بجلی کا ذکر کیا، روشنی، ویسے اللہ تعالیٰ بھی نور ہے، روشنی کے بنا تو کچھ یہاں پر قائم نہیں رہ سکتا، لیکن ایک حد سے زیادہ روشنی ہو جائے وہ ہمارے عام لوگوں کے لیے نقصان دہ بھی ہو جاتی ہے۔ اس کا ایسے ہے کہ سمندر کا جو پانی ہے، سمندر یا کسی جگہ پانی ہے، بخارات بن کے اوپر جاتا ہے۔ پانی جب بخارات بنتا ہے ہلکا ہو جاتا ہے، ٹمپریچر کا ڈیفرنس ہے زمین پہ بھی فضا پہ، پانی بخارات بن کے اوپر جا رہا ہے، اوپر جائے گا، ایک لمٹ تک جاتا ہے، پھر یہ آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے بخارات، ٹھیک ہے، وہ کنورٹ ہو جاتا ہے واٹر کے چھوٹے چھوٹے ببلز میں، قطروں میں، وہ لیکوڈز جو ہوتے ہیں، قطرے بنتے جاتے ہیں اور اوپر جاتا ہے وہ قطرے جمنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ اگر بہت زیادہ ٹھنڈک ہو جائے تو وہاں پہ پھر اور میکانزم ہوتا ہے، اولے بھی بنتے ہیں۔ خیر وہ جو پانی ہے جب وہ نیچے سے اوپر کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو رگڑ کھا کے جاتا ہے، رگڑ کھاتا ہے اوپر فضا میں، اور رگڑ کھانی ہے۔ کس سے رگڑ کھاتا ہے؟ اوپر ڈسٹ پارٹیکلز ہوتے ہیں، ڈسٹ پارٹیکلز بھی ہیں، وہ قطرے بھی ہیں، وہ ڈسٹ ایسے جب اس نے اوپر جانا ہے اس نے رگڑ کھانی ہے۔ اب رگڑ کھانے سے ہوتا کیا ہے؟ رگڑ کھانے سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری پوری کی پوری باڈی چارجز سے مل کے بنی ہے، مثبت اور منفی، پازیٹیو نیگیٹو چارجز۔ ہمارے اندر بجلی چل رہی ہے، ہمارے اندر وہ بجلی تو نہیں چلے گی، وہ چل سکتی ہے لیکن اس کا میکانزم بعد میں بھی ڈسکس کر لیں گے۔ یہ تو بڑا اچھا وہ علم ہے، اگر آپ ایک دن آ جائے گا کہ ہم ادھر لگائیں گے اور چارجر وہ جو ہے غالب صاحب ایسے ہے کہ ہماری باڈی کے اندر اتنے چارجز ہیں، اگر ہم نے نیوٹرل ہے ابھی زیرو، اگر صرف جتنے ہمارے اندر باڈی کے اندر تقریباً 3 ارب ایٹموں سے ہم بنے، خیر اب اس میں سے 1% چارجز کو اگر ہم اپنے نکال دیں، ہمارے اوپر پازیٹیو چارج آ جائے گا، وہ اتنی طاقت ہوگی، ہم صرف ایسے ہی کریں گے، میرے خیال سے زمین سے آدھی گنا طاقت ہماری باڈی کے اندر کریٹ ہو سکتی ہے۔ یہ میں کتاب کے اندر پڑھ رہا تھا میتھمیٹیکلی، خیر یہ تو پوری کی پوری ایک فلاسفی ہے لیکن ہم اس کو ابھی کر نہیں سکتے، تو بادلوں کی طرف میں واپس آ جاتا، یہ ہے پورا علم ہے۔ تو یہ بادل جب اوپر جاتے ہیں، قطرے اوپر جا رہے ہیں، رگڑ کھانی ہے، رگڑ کھانی ایک سے دوسری طرف چارج ٹرانسفر ہو جاتا ہے، ایک پہ پازیٹیو چارج، ایک پہ نیگیٹو۔ اب بادلوں کی اوپر والی تہہ کے اوپر پازیٹیو چارج آ جاتا ہے، نیچے آ جاتا ہے نیگیٹو چارج، 2 چارج۔ اس کی میں مثال ایک چھوٹی سی آپ کو ایک مثال کے طور پہ وضاحت کرنے لگا ہوں۔ اب اس کا پریکٹیکل آپ دکھانے لگے، پریکٹیکلی وضاحت ہو جاتی ہے کیونکہ میں موسٹلی پریکٹیکل دکھا کے اب یہ چھوٹی سی ایک ایگزامپل میں اس کی دکھانے لگا ہوں۔ یہ ہمارے پاس کیپیسٹر ہے، ہم اس کو کیپیسٹر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے ایک طرف ہم پازیٹیو چارج کریٹ کر سکتے ہیں، ایک طرف نیگیٹو۔ یہ عام لوگ جو جتنے بھی دیکھ رہے ہیں ایزیلی سمجھ جائیں گے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں، چھوٹے سے لیول کی بات۔ اب اس کے اوپر ایک پازیٹیو چارج، ایک پازیٹیو ٹرمینل بیٹری کا، ایک نیگیٹو ہے، یہ سب کو پتا ہے، سوئچ میں بھی ہوتا ہے، جی سب کو پتا، پازیٹیو نیگیٹو ہے۔ اب اس کے اندر میں اس کو چارج کرنے لگا ہوں، اس کے ساتھ میں نے اس کو لگا دیا، یہ چارج ہو رہا ہے۔ اب ایک سائڈ کے اوپر پازیٹیو چارج آئے گا، ایک پہ نیگیٹو۔ میں اس کو ذرا ٹچ کر دوں، تھوڑا اس کو فوکس کرنا پڑے گا کیمرے کو۔ ہاں جی کیمرہ ہو جاتا ہے جی فوکس۔ یہ چارجنگ ہو رہی ہے، ایک کے اوپر پازیٹیو چارج آ جائے گا، ایک کے اوپر نیگیٹو آ جائے گا، ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا چارج ہو جائے گا، ٹھیک۔ اب یہ راستہ ایک پرووائڈ کروں گا، ان دونوں کو میں اٹیچ کرنے لگا ہوں، ویسے نہیں اٹیچ ہو رہا، یہ اس کے ساتھ ہوگا، ٹھیک۔ یہ ہلکی سی لائٹ نکلی، میں بھی ادھر سے لائٹ نظر آئی، ابھی نہیں، وہ میں ہائی بڑی پوٹینشیل کا میں خود نہیں لے کے آیا تھا، بڑے کیپیسٹر پنکھوں میں بھی ہوتے ہیں۔ اب یہ اس کے ساتھ ہو جائے گا، چارج کر لیں صحیح طرح سے۔ یہ چارج یہ میں خود لو کیپیسٹی کا لے کے آیا ہوں، اچھا یہ مجھے تو نظر آ رہا ہے، ان کو بھی نظر آئے گا، لیکن تھوڑا سا لائٹ ادھر زیادہ فوکس ہے۔ اب یہ چارجنگ ہو جائے گی، یہ چارجنگ ہو رہا ہے، ایک سائڈ پہ پازیٹیو آ گیا۔ بادلوں میں بھی یہی کام ہے، لیکن بادلوں کا پوٹینشیل بہت زیادہ ہے، یہ صرف لو وولٹیج۔ اب میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ لٹل بٹ یہ میں بھی لائٹ ادھر فوکس نہ ہوا ہو، لیکن جب اس نے ادھر سے گو تھرو کرنا ہے تو اس نے ساتھ ساتھ اس میں، وہ پہلے جب آپ نے دکھایا تھا تو اس وقت وہ اندر تھوڑی ادھر لائٹ زیادہ ہے، لائٹ زیادہ آف کورس۔ سورج ہے، سورج جب ہوتا ہے تو چاند تو نظر آتا نہیں ہے، چاند تو ہوتا ہے، سمپل سی مثال ہے، تو یہاں پہ لائٹ کا فوکس زیادہ ہے تو وہ فوکس اس کو ڈم کر دیتی ہے۔ اب وہ پازیٹیو چارج ہے، نیگیٹو، جو وہ تیزی سے اس کے ساتھ اٹیچ ہوں گے، شاک نکلے گی، لائٹ نکلے گی، لائٹ ہوگی، ساؤنڈ بھی ہوگی، ہیٹ بھی ہوگی، انرجی کنورٹ ہوگی، کیونکہ پازیٹیو چارج ہے، نیگیٹو ان کے پاس طاقت تھی۔ اب اس کی ایک چھوٹی ایگزامپل دیتا ہوں، 2 تاریں ہیں، گھروں میں کوئی لوگ نہ کریں ویسے، ایک پازیٹیو نیگیٹو، اس کو خود اٹیچ کر دیں گے، وہ کرنٹ نکلے گا، جسٹ سپارکنگ ہوگی، ویسا ہی فینومینا ہے یہ والا، تاریں مل جاتی ہیں، تاریں مل جائیں گی، وہی فینومینا۔ پازیٹیو سے نیگیٹو آئے وہ ساؤنڈ، ہیٹ اور لائٹ نکلتی ہے بہت تیزی کے ساتھ۔ اب اس کے اندر پروسیس ہے، بادل سے بادل بھی یہ جاتے ہیں اور بادل سے زمین تک بھی آتے ہیں، جیسے آپ وہ بات کر رہے ہیں درخت کی بات کر رہے ہیں، یہ ہوتا ہے، لیکن بادلوں سے زمین پر آنے کے تقریباً 10% سے 20% چانسز ہوتے ہیں جو بجلی چمکتی ہے، اور کہا جاتا ہے تقریباً 1 سال میں 1.5 ارب دفعہ بجلی چمکتی ہے، 1.5 ارب دفعہ چمکتی ہے۔ اور جو علاقے ایسے ہیں، میدانی علاقے ہوں جہاں پہ درخت ہوں، بڑے بڑے درخت ہوں، ہوتا یہ ہے کہ چارجز ہیں، درخت ہے،
اس کے اوپر بھی چارج آیا ہوتا ہے, پازیٹیو چارج گراؤنڈ کی, زمین کی. اب اوپر سے جتنا بڑا درخت ہوگا اس نے اس کو اٹریکٹ کرنا ہے, اپنی طرف کھینچنا ہے. اب چارجز آ رہے ہوتے ہیں, اس کو کھینچتے ہیں, وہ اس کے اوپر پڑ اس کا مطلب ہے جب بجلی چمک رہی ہو تو بڑے درخت کے نیچے نہیں بیٹھنا چاہیے, بڑے درخت کے نیچے بالکل نہیں جانا چاہیے, وہ زیادہ ڈینجرس ہو جائے گا. حالانکہ بڑی بلڈنگز ہوتی ہیں اس کے اوپر ایک انہوں نے ٹاور لگایا ہوتا ہے, بجلی آتی ہے اس کے پڑتی ہے, لیکن وہ وہاں سے کیپچر کر کے گراؤنڈ کر دی جاتی ہے. جی ڈاکٹر صاحب, قرآن حکیم کی بات آپ کر رہے تھے, احادیث مبارکہ میں بھی اس کا ذکر ہے. ایک تو میں نے شروع میں بھی عرض کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی ہاں بالکل نماز استسقاء پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے اور بارش. نماز استسقاء تو بالکل الگ سے ایک چیپٹر ہے پورا کتب حدیث کے اندر, آپ دیکھیں بخاری شریف کے اندر بھی پورا ابواب ہیں اس کے اوپر, ٹھیک, کہ کس انداز سے جب بارش نہیں ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش, اللہ رب العزت سے بارش کی نعمت لینے کے لیے قصہ کی تعلیم دی, جس پہ ہم آگے بات بھی کر سکتے ہیں. جب آپ قرآن مجید کو دیکھتے ہیں غازی صاحب, تو جیسے بارش کے سائنٹیفک پرسپیکٹو پہ ہم نے بات کی, قرآن مجید نے جہاں بھی بارش کا تذکرہ کیا ہے, بارش کو یک وقت ہماری زندگی کے اچھے پہلوؤں کے لیے بھی بیان کیا ہے اور ہماری زندگی کے نیگیٹو پہلوؤں کے لیے بھی بیان کیا ہے. اچھا, اور ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو جتنی بھی اللہ کی نعمتیں ہیں بالعموم اور بالخصوص بارش کی جو نعمت ہے, اس کا ایک ڈائریکٹ تعلق ہے ہمارے عمل کے ساتھ. جیسا تھوڑی دیر پہلے آپ نے چودھری غلام رسول صاحب سے بھی کوشچن کیا تھا کہ جس طرح کے ہمارے اعمال ہوتے ہیں, ماحول کے اندر اس طرح کے اثرات لازماً پیدا ہوتے ہیں. گو کہ یہ ایک تحقیق کا الگ سے میدان ہے کہ جس طرح ایک فزیکل ورلڈ ہے, ہمارا ایک فزیکل سیلف ہے, ایک سائیکلوجیکل سیلف ہے, اس طرح انسان کا ایک مورل سیلف ہوتا ہے, اس کا ایک اخلاقی وجود ہوتا ہے, اور اس کے مورل سیلف کا امپیکٹ ہوتا ہے اس کے ماحول کے اوپر. اگر آپ پوری ہسٹری کو اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو اس کے پریکٹیکل ایویڈنسز نظر آنے شروع ہو جائیں گے. بارش ہی کے ریفرنس میں اگر آپ دیکھیں تو میں آپ سے عرض کروں کہ آپ غزوہ بدر کو دیکھیں, صرف بارش نے نتیجہ بدل دیا. یعنی اگر اس نے بارش نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ سارا نقشہ ہی بدل دیا, سارا نقشہ بدل گیا. اچھا, اب جب وہ جو نپولین کی واٹرلو میں بھی یہی ہوا, واٹرلو میں بھی یہی ہوا, واٹرلو اب اس وقت سے لے کے آج تک واٹرلو شکست کا استعارہ بن گیا ہے. ایسے ہی ہے. اور اگر واٹرلو میں بارش نہ ہوتی تو آج یورپ یہ نہ ہوتا جس کو آج آپ دیکھ رہے ہیں. ہٹلر کی ناکامی کا سبب بارش ہے. اب یہ بارش ایک ایسا فیکٹر ہے جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, یعنی اس کا مطلب اس کے پیچھے بھی کچھ چیزیں چل رہی ہیں. جتنے بھی اعمال غازی صاحب ہو رہے ہوتے ہیں تاریخ کے اندر, اس کے پیچھے ایک ڈیوائن ول کام کر رہی ہوتی ہے. میں ایک مثال جہاں کوٹ کرتا چلوں, جب صلح حدیبیہ ہوا, سارا معاملہ طے پا گیا, واپس آ گئے, کئی صحابہ کرام پریشان تھے, یہ کیا ہوا؟ سورہ فتح آپ پڑھیں, اس میں کا مبارکہ ہے, میں صرف ترجمہ کوٹ کروں گا, شاد ربانی ہے, مسلمانوں تم چاہتے تھے تم جا کے لڑ پڑو کافروں سے, اگر تم کافروں سے لڑتے تو ہم تمہیں غالب ہی کرتے, کافر مغلوب ہی ہوتے, ہم نے تمہیں لڑنے کیوں نہ دیا؟ بھئی وہاں ایسے کئی اہل ایمان تھے جنہوں نے اپنے ایمان کا بھی اظہار نہیں کیا تھا, وہ مارے جاتے. اللہ, یہ قرآن مجید ہے, یہ تاریخ نہیں ہے, حدیث نہیں ہے, قرآن مجید ہے. میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں, جو شروع میں آیا مبارکہ آپ کے سامنے رکھی تھی, وہ اتنی جامع آیا مبارکہ ہے غازی صاحب, اس میں ہماری پوری زندگی کا آتا ہے, فطرت کا ذکر ہے, ہماری بدن کا ذکر ہے, ہماری زندگی کے معاملات کا ذکر ہے, اور تعلیم کیا ہے, ان سب کے پیچھے ذات حق ہے. مجھے بریک لینی ہے ڈاکٹر صاحب. ناظرین کرام, بہت مختصر بریک, اور میں جب بریک سے آؤں گا تو پھر ہم ڈی جی جو ہیں غلام رسول صاحب, ڈاکٹر غلام رسول, ان سے پوچھیں گے کہ بھائی کیا یہ سائنس والے خود بھی بارش برسا سکتے ہیں, اور ڈاکٹر غلام رسول اس میں کوئی, جب پاکستان میں بارش نہیں ہوتی, چولستان میں لوگ بھوک سے مر رہے ہوتے ہیں اور جانور مر رہے ہوتے ہیں, کچھ سائنس کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی؟ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین کرام. ڈاکٹر غلام رسول صاحب, ڈاکٹر صاحب دو سوال میں اکٹھے ہی کر رہا ہوں آپ سے. ایک تو یہ بتائیں کہ یہ جو چولستان میں ہو جاتی ہے, قحط سالی ہو جاتی ہے, وہاں بارش نہیں پڑتی, ایک تو یہ, اور دوسرا یہ کہ اولے پڑ جاتے ہیں, ادھر ہماری طرف بارش ہو رہی ہوتی ہے اور ادھر بھوک سے مر رہے ہوتے ہیں جانور. تو کچھ پہلے تو یہ بتائیں آپ کی بھی کوئی کنٹریبیوشن ہے؟ مثلا آپ یہ تو بتاتے ہیں کہ کل بارش ہوگی, کل نہیں ہوگی, جو پریڈکشنز کرتے ہیں, کیا آپ کوئی ایسا سائنٹیفک کوئی ایسا نظام نکلا ہے کہ چولستان میں ہم بارش کر دیں؟ قدرتی بارش میں بات کر رہا ہوں, جعلی نہیں کہ جی جہاز میں پانی بھر کے اوپر سے پھینک دیا. جی آپ آرٹیفیشل رین کی بات کر رہے ہیں. بالکل, اس میں کافی حد تک کامیابی حاصل کی جا چکی ہے. پاکستان میں بھی 2 ایکسپیریمنٹس اس سے پہلے ہو چکے ہیں. جب 1998 سے لے کے 2001 تک پاکستان میں قحط سالی تھی تو بڑے سکسیسفل تجربات جو ہیں وہ گرمیوں میں بھی اور سردیوں میں بھی بارش برسانے کے کیے گئے. اس میں گرمیوں میں جب بارش برسائی جاتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ
कम अज़ कम आपके यहाँ बादल मौजूद हों जो बारिश ना बरसा रहे हों, उसमें हवा में नमी का तनासब जो है वो एक ख़ास हद से ज़्यादा होना ज़रूरी होता है। और उसमें फिर गर्मियों की जो ख़ास तौर पे गर्मियों के बादल होते हैं, उनमें आम ये जो खाने का नमक है इसको पानी में मिक्स करके इसका महलूल तैयार किया जाता है और इसको फिर बादलों पे छिड़का जाता है। तो बादल जो हैं वो ज़्यादा घने होके तो उसमें जितना पानी होता है वो बारिश की सूरत में बरस जाता है। सर्दियों की जो बारिशें मसनूई करवाई जाती हैं उसमें सिल्वर आयोडाइड एक पाउडर होता है, केमिकल होता है, तो उसका स्प्रे किया जाता है। जब उसका स्प्रे किया जाता है तो पानी के बुखारात जो बादल में बिखरे हुए होते हैं वो जमा होने शुरू हो जाते हैं और उससे फिर बारिश बरसती है। मगर ये एक ऐसा अमल है जिसमें आप बहुत जब संगीन सूरत हाल हो जाए तो उसको आर्जी तौर पे रिलीफ देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसको मामूल बना लें तो फिर आप कुदरत के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, तो उसके मनफी असरात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। वो क्या होते हैं बिलफर्ज जब फ़िज़ा में, क्योंकि फ़िज़ा जी मनफी असरात की तरफ मैं आता हूँ। जब हवा नॉर्मल हवा जो है उसमें पानी का एक ख़ास तनासब इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब आप मसनूई बारिश के ज़रिए तमाम मॉइस्चर हवा में नमी का जितना भी पानी है उसको आप बादलों की शक्ल में और बारिश की शक्ल में खींच लेते हैं तो हवा बहुत खुश्क हो जाती है और उस खुश्क हवा के फिर असरात जो हैं वो सेहत पे भी होते हैं और बाज़ औक़ात बहुत लंबे अरसे के लिए फिर उस इलाके में बारिश नहीं हो पाती। तो ये मनफी असरात हैं जो जिससे दो चार बहुत सारे दुनिया के ममालिक जो हैं वो हुए भी हैं। डॉक्टर साहब, ये जो ओले पड़ते हैं और बर्फ़ बारी होती है इसकी क्या रीज़न है? जी, जब ये हवा गर्म होके ज़मीन से जितनी ज़्यादा हरारत होती है ज़मीन के ऊपर उतना ही तेज़ एवेपोरेशन का अमल होता है, तबखीर का अमल होता है और वो आबी बुखारात जो हैं वो बहुत तेज़ी से ऊपर उठते हैं। आप जब केतली में पानी गर्म करते हैं तो उसकी मिसाल ले लें कि जब आपने हल्की आंच पे उसको गर्म करना शुरू किया है तो थोड़ी थोड़ी भाप निकलती है और जैसे ही आप शोला तेज़ करते हैं तो भाप जो है उसका अमल बहुत तेज़ हो जाता है। तो इसी तरह से जब बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी पड़ती है ज़मीनी खित्ते पे तो वहाँ से बुखारात बन के पानी जो है वो फ़िज़ा में जाता है और बहुत बुलंदियों तक जाता है। जैसे जैसे आप ऊपर को जाते हैं दर्जा हरारत कम होता जाता है और जब फ्रीजिंग जोन में वो आबी बुखारात पहुँच जाते हैं तो उसके बाद वो बर्फ़ की सूरत बर्फ़ के टुकड़ों की सूरत इख्तियार कर लेते हैं और जब उनका वज़न जो है वो हवा की निस्बत ज़्यादा हो जाता है ओलों की शक्ल में फिर वो उस इलाके में बरसते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी आपकी तरफ में आ जाता हूँ, एक कॉलर पहले ले लूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, मोहम्मद नईमुद्दीन सर चुनी हो। जी जी भाई नहीं, अच्छा जी कॉल ड्रॉप हो गई जी। अच्छा जी गयास साहब वही हमारी बात। अच्छा ये बताएं, बाज़ औक़ात को हम ये जो होता है स्वेटर पहनते थे तो उसमें से वो निकलती थी चिंगारियाँ, ऐसे लग रहा होता है कि इंसान ही कुछ बन गया। ऐसे होता है। अच्छा गर्म कपड़ा भी मैं पहनता हूँ ना कभी, ये सर्दियों में सलवार कुर्ता गर्म, तो उसमें से भी ये बाल एकदम खड़े हो जाते हैं और आवाज़ भी पैदा होती है। यस, मुझे एक अपने दोस्त की बात भी याद आ रही है। वो कह रहा था हमारे गांव में एक बाबा जी हैं, वो ऐसे ऐसे करते हैं, कुछ बालों को ऐसे करते हैं बीच में से ना हल्के हल्के वो आवाज़ भी निकलती है, आग भी। बड़े लोग उनके ना फ़ैन हो गए, हालांकि वो साइंस है। जो अब बात वही साइंस आ जाती है, साइंस उसमें बाबा जी की करामत चल पड़ी। बाबा जी की करामत, वो कुछ होते हैं ऐसे। खैर अब ऐसे है कि जैसे मैंने कहा रगड़ मेन चीज़, हमारी बॉडी के अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं। जब आपने सपोज आपने स्वेटर उतारा, यहाँ से आप बाल थे, स्वेटर या
قمیض آپ کی ایسے رگڑ کھا کے ایسے باہر کی طرف گئی, ادھر سے پازیٹیو چارج ادھر, نیگیٹو چارج ادھر سے ادھر ٹرانسفر ہو جانا. ایک جو بال ہے پہلے اس کے اوپر کوئی چارج نہیں تھا, اب یہ 2 بالز ہیں, اس کے اوپر کوئی چارج نہیں, کچھ نہیں ہوگا, لیکن جو ہی رگڑ کھا کے یہ اوپر کی طرف جائیں گے, اس کے اوپر بھی نیگیٹو چارج آ گیا, اس پہ بھی نیگیٹو اگر چارج آ گیا, تو یہ دونوں نیگیٹو چارج ایک دوسرے کو ریپیل کریں گے, یہ دونوں ریپیل کریں گے, ساتھ ساتھ نہیں رہیں گے ایسے کھڑے ہو جائیں, بالکل ایسے. اور اگر آپ زیادہ زور سے رگڑیں گے وہی چارجز, کیونکہ آپ کی قمیض کے اوپر اگر ایک قسم کا چارج ہے, بالوں کے اوپر دوسرا چارج جب انہوں نے رگڑنا ہے, جیسے میں دوبارہ ٹرائی کرتا ہوں, شاید آپ اس کو چارج کر لیں تو میں اتنی دیر میں سوال لے لوں ایک کالر کا. السلام علیکم, آپ چارجنگ کرتے رہیں. جی السلام علیکم والد صاحب. وعلیکم السلام صاحب, کیا حال ہے؟ خیریت ہے, بکر سے بات کر رہا ہوں عبدالستار. جی جی جناب بتائیں نا. سر ہم آپ کی لمبی عمر کے لیے بہت دعائیں کرتے ہیں, صبح صبح ہم دل کو منور کرتے ہیں آپ کی اچھی اچھی پیاری پیاری خوبصورت باتوں سے. سلامت رہیے. ڈوکے شروع ہو گیا کہ نہیں ابھی؟ بکر کے ڈوکے شروع ہو؟ تھوڑی وقت لگے گا سر, ابھی تو تھوڑی دیر میں آ جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بسم اللہ. جی ہمارا ایک سوال ہے کہ یہ جو ہے نا بے موسمی بارشیں ہمارے علاقے میں, بے موسمی جو بارشیں ہوتی ہیں نا, جب ہاں ہاں یہ فصل تیار ہو جاتے ہیں نا, جو اس کے اوپر جو بارشیں ہو جاتی ہیں, پھر یہ تیز ہوائیں چلتی ہیں, یہ نقصان ہوتا ہے فصلوں کا. کے متعلق جو ہے نا سوال ہے, اس کا تھوڑا یہ چودھری غلام رسول صاحب کا یہ آ گیا, وہ انہی سے پوچھتے ہیں. ڈاکٹر غلام رسول صاحب, اچھا دوسرا کالر دے دی. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی فرمائیں. بھائی صاحب ایک سوال پوچھنا ہے, یہ جو بارش آتی ہے, فضا میں آلودگی ہوتی ہے, کیا وہ آلودگی جو ہے وہ بارش کے پانی میں شامل نہیں ہوتی؟ ٹھیک ہے, یہ پوچھ لیتے ہیں ہم ڈاکٹر غلام رسول. ڈاکٹر صاحب, ایک تو بے موسمی بارشوں کا کہہ رہے ہیں کہ ہوتی ہیں, فصلوں کا نقصان ہوتا ہے, اور دوسرا وہ کہتے ہیں بارش ہوتی ہے, آپ کہتے ہیں پانی پیور ہوتا ہے, تو وہ تو جتنے پارٹیکلز ہوتے ہیں فضا میں, پولوشن جو ہوتی ہے وہ ساری نیچے آ جاتی ہے, تو پیور پانی کیسے ہوا؟ یہ 2 سوال کالرز نے پوچھے. جی, بارشیں بے موسمی گلوبل وارمنگ کی وجہ سے, کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہوتی ہیں. اس میں جو بارشیں برسانے والے ویدر سسٹمز ہیں ان کا پیٹرن بری طرح سے ڈسٹرب ہو گیا ہے. جو تسلسل پہلے سردیوں کی بارش کا یا گرمیوں کی, پاکستان میں 2 ہی بارش کے موسم ہوتے تھے, سردیوں میں اور گرمیوں میں بارشیں ہوتی تھیں. اب جو اس کے درمیان کے موسم ہیں, مثلا خزاں کا موسم ہے یا بہار کا موسم ہے, اس میں بھی بارشیں جو ہیں وہ تواتر سے ہوتی رہتی ہیں. کل پرسوں اولے پڑے لاہور میں, بارشیں جو ہیں وہ لیٹ ہو جاتی ہیں, ساری کی ساری موسم بہار میں جا کے برس جاتی ہیں. گرمیوں کی بارشیں مانسون اگر فیل ہو جاتی ہے تو وہ مانسون جو ہے وہ پھر لیٹ جا کے برستی ہے یا پہلے برستی ہے. تو یہ نظام جو ہے یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کافی حد تک ڈسٹرب ہوا ہے. ہم شروع میں ہیٹ کی بات کر رہے تھے. نہیں, آپ ذرا آ جائیں پولوشن والی بات. پولوشن والی ڈاکٹر صاحب, وہ کالر نے پوچھا تھا کہ پولوشن ہوتی ہے, پارٹیکلز ہوتے ہیں. جی, پولوشن آپ کہہ رہے ہیں پانی پیور ہوتا ہے. بالکل. جس وقت بارش برستی ہے تو جو پہلا سپیل ہوتا ہے وہ بالکل وہ فضا کی آلودگی کو بھی ساتھ لے کے آتا ہے. پہلے سپیل کے بعد پھر بارش جو ہے وہ بالکل خالص پانی کی صورت میں برستی ہے. جو پہلا سپیل ہوتا ہے وہ تمام آلودگی کو ساتھ لے کے زمین پہ آ جاتا ہے. اس میں بعض اوقات اگر کیمیائی گیسیں فضا میں بہت زیادہ ہوں, جیسے ہم نے سموگ دیکھی لاہور میں سردیوں کے موسم میں, ایسی صورت میں جو بارش ہوگی اس کا جو پہلا سپیل ہوگا وہ ایسڈ رین کی صورت میں ہوگا, تیزابی بارش کی صورت میں, اور اس کے بعد جو بارش برسے گی وہ خالص پانی ہوگا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. مجھے یہاں پوچھ رہا ہے. ہاں جی, چارج ہو گیا جی آپ کا؟ دیکھتے ہیں, ٹرائی کرتے ہیں. اب میں دھماکہ ہونے والا ہے. دیکھتے ہیں. یہ میرے خیال سے اب ہوا ہے, بالکل چارجنگ کا اب ہوا ہے دھماکہ. اچھا, اس میں نا یہی پروسیس تھا, جب آپ اتارتے ہیں قمیض یا سویٹر وغیرہ اتارتے ہیں, وہ چارجز ہوتے ہیں, وہ رگڑ کھاتے ہیں, تو اس کے اندر ساؤنڈ بھی نکلنا ہے, ہیٹ بھی نکلنی ہے, یہ ساری کی ساری انرجی اس وجہ سے. اس کا مطلب ہے یہ جو پیور ہم کاٹن یوز کرتے ہیں وہ بڑی فائدہ مند ہے, اس میں نہیں وہ پیدا ہوتی, اس میں نہیں یہ ہوتا ہے. اور موسٹلی جی میں ذرا آج کا سوال پوچھ لوں.
ناظرین کرام، ہم ہر روز آپ سے سوال پوچھتے ہیں، جو صحیح جواب دیں ان کو کسان آئل کی جانب سے گفٹ پیش کیا جاتا ہے۔ آج کا سوال، قرآن پاک کے پارہ نمبر 30 میں سورتوں کی کل کتنی تعداد ہے؟ اور جو کل سوال ہم نے آپ سے پوچھا تھا، سیدہ ام البنین رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم کا نام حضرت حزام بن خالد تھا۔ درست جواب دینے والے خوش نصیب حضرات کے نام رباب اون صاحبہ لاہور، اللہ دیتا بہاولپور، محمد کامران کبیر والا خانے وال، محمد طارق سانگلہ ہل، شہزاد صفی فیصل آباد، لائبہ حاصل پور، محمد جاوید اقبال گجرانوالا، فائزہ بی بی چیچا وطنی، میاں عبد الوکیل نوشہرہ، حافظ محمد سلیم لاہور، محمد شاہد جڑانوالا، لیاقت علی کوثر سید والا۔ ناظرین کرام، مجھے بہت زیادہ لوگوں کے ای میلز ملتے ہیں اور میسیجز کہ جی کتاب الشفا کہاں سے ملے گی؟ تو اس کا بہت آسان طریقہ یہ ہے، جو ہی میں سوال پوچھوں، جو نمبر ہماری سکرین پہ چل رہا ہوتا ہے اس پہ آپ فوری طور پہ جواب دیں اور انشاءاللہ آپ کے گھروں میں ہم ڈیلیور کروا دیں گے، کتاب الشفا آپ کو پہنچ جایا کرے گی۔ آپ پروگرام دیکھتے رہا کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کے جواب، ہم بہت آسان سوال پوچھتے ہیں، اور بلکہ جب ہماری ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے اس میں اگر توجہ سے سنیں تو جواب پہلے ہی اس گفتگو میں کہیں نہ کہیں میرے مہمانوں کے منہ سے پھسل جاتا ہے جواب جو ہوتا ہے، تو آپ وہ پروگرام سنا کریں۔ جی ڈاکٹر صاحب ذرا اس طرف آ جائیں، جو اپنے ہمارے سائنٹسٹ ہیں سلطان بشیر الدین محمود صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، زندگی دے، انہوں نے تو ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ جو بارش رکتی ہے اس کے کچھ اسپرچول ایسپیکٹ ہوتے ہیں، جب گناہ بہت زیادہ زمین پہ بڑھ جاتے ہیں تو اس وجہ سے بھی جو سماوی نعمتیں ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں۔ بھائی صاحب آپ دیکھیں، بڑی پیاری بات کی ڈاکٹر غلام رسول صاحب نے کہ آپ مصنوعی بارش برسا سکتے ہیں لیکن اس کا سائیڈ افیکٹ ہوگا۔ دیکھیں اتنی بنیادی باتوں نے ایکویلیبریم جو مالک نے قائم کر دیا اس کے ساتھ کھیلیں گے تو آپ نے غلطی کیا کی؟ غلطی یہ کہ بارش کسی اور وجہ سے رکی تھی، آپ نے اس کو تو ٹھیک نہیں کیا، کسی اور وجہ سے برسا دی، زیادہ مسئلے پیدا ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ اگر بارش صرف موسمی حالات سے رکتی تو مصنوعی بارش کرنے سے تو کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہونا چاہیے تھا، مسئلہ حل ہونا چاہیے تھا۔ واہ واہ واہ۔ قرآن مجید کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر شہروں میں رہنے والے لوگ ایمان اور تقوی میں کامل ہوتے تو ہم ان پر زمین اور آسمان کی نعمتوں کے دروازے کھول دیتے۔ واہ واہ۔ اس کا مطلب یہ ہے جب ہم پر اللہ کی رحمتیں رکتی ہیں تو اس کا سبب ہمارے اعمال ہوتے ہیں۔ دیکھیں 20 جگہ قرآن مجید نے کہا ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکیوں میں اور سمندروں میں جو فساد پیدا ہوا ہے، تباہی آئی ہے، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے آئی ہے۔ بھائی صاحب ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن مجید کا جو تصور تقوی ہے، چونکہ وقت بڑا کم ہے، اب آج اور معاملے بہت وقت لگ گیا، میرے ذہن میں آ رہا ہے جو آپ میں ایک چیز کہنا چاہتا دروازے کھلتے، یہ جو تھے نا ایک چھوٹی سی بات عرض کروں، خواجہ صادق صاحب آزاد کشمیر جو مسجدیں بہت بناتے تھے، وہ اور صوفی برکت علی صاحب دونوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا پتہ نہیں چلتا پیسے کہاں سے آتے ہیں۔ میں ایک اور چیز کرنا چاہ رہا ہوں، جب آپ قرآن مجید کی پوری تعلیمات کو سامنے رکھتے ہیں تو تقوی کی بہت زیادہ ڈائمنشن میں سے 2 باتیں ایسی جو ہمیں نہیں بھولنی چاہیے، ایک انفرادی تقوی ہے اور ایک اجتماعی تقوی ہے۔ جس وقت آپ اجتماعی سطح پہ فطرت کے خلاف چلتے ہیں تو آپ اجتماعی تقوی کو پامال کر دیتے ہیں۔ یعنی اسلام اتنا دین فطرت ہے، آپ نے انفرادی سطح پر بھی متقی بننا ہے اور اجتماعی سطح پر بھی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے۔ وہ کامل مسلم ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ جس کے ہاتھوں سے، جس کے اعمال سے پورا ماحول تباہ ہو۔ اب دیکھیں اسپین کے مسلمان سائنسدانوں نے بجلی دریافت کر لی تھی، انہوں نے اس کو آگے نہیں چلایا کہ اس کا ماحول پہ نیگیٹو اثر ہوگا۔ مسلمان 1000 سال تک غالب رہے، ان کی ایک ایجاد بھی غازی صاحب ایسی نہیں ہے جس میں نیگیٹیوٹی ہو، جس میں تخریب ہو، ایک ایجاد آپ نہیں بتا سکتے۔ مغرب نے جتنی ایجادات ہمارے سامنے مغرب لے کے آیا، ان میں ایک ایجاد بھی ایسی نہیں ہے جس میں تعمیر کے ساتھ تخریب بھی نہ ہو۔ واقعی صحیح، اگر آپ روکنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، آپ سوشل میڈیا کو لے لیں، الیکٹرانکس کو لے لیں، کسی چیز کو، میڈیسنس کو لے لیں جی، جو انسان کو بچانے کے لیے آئی ہیں، ان کے ساتھ بھی سائیڈ افیکٹ موجود ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ اس سوچ اور فکر فطرت کے مطابق نہیں ہے جو اس کے پیچھے کام کر رہی ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں، اگر ہم واقعی، جیسے بھی ہم نے سنا، ایک کالر نے کال کیا کہ بے موسمی بارشیں ہو رہی ہیں، یہ ساری کی ساری جو ان کا جو فیکٹرز ہیں سارے، اگر 100 فیکٹرز ہیں فطرت سے ڈیویٹ کریں گے وہی نقصان ہوگا۔ غازی صاحب وہاں 100 فیکٹرز میں سے 20-25 فیکٹرز ایسے جن کا تعلق براہ راست ہمارے کریکٹر سے ہے۔ ہم نے اپنے، اچھا یہی وجہ ہے جب آپ وسلم سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی تو آپ نے کیا کیا؟ اللہ کی طرف متوجہ کیا۔ اس کو استسقاء کا کہتے ہیں۔ نماز استسقاء کا مطلب یہ ہے آپ بارش مانگنے کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اور آپ حیران ہوں گے غازی صاحب، ہمارے فقہاء نے، علماء نے نماز استسقاء کے لیے جو ایگزیکٹ ورڈ دوسرا استعمال کیا وہ صرف ایک ہے، اسے استغفار کہتے ہیں۔
اچھا، فقہا کہتے ہیں کہ نماز استسقاء فی الاصل استغفار ہے، استغفار، نوافل اضافی ہیں اس میں، ٹھیک، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ ٹھیک ٹھیک، بڑی بات۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات آپ کو سناؤں بڑی ایمان افروز، یہ جو ہے نا موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ علیہ، جن کا احمد آباد میں 3 مزارات ہیں، ان کے 3 جگہ پہ، ان کی شہرت بھی اس وجہ سے ہوئی تھی کہ بارش نہیں ہو رہی تھی، تو لوگ اہل اللہ کے پاس گئے اور کوئی 6 ماہ ہو گئے تھے اور کھیتیاں اجڑ گئی تھیں، جانور مر رہے تھے پیاس سے، تو انہوں نے کہا جاؤ وہاں ایک بندہ ہے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے، کسی دکان پہ معمولی ملازمت کرے، اس کو بارش ہونی چاہیے تو وہ دعا کرے۔ تو وہ گئے تو حضرت موسیٰ سہاگ نے کہا میں تو بڑا گنہگار آدمی ہوں، آپ غلط آدمی کے پاس آ گئے۔ انہوں نے کہا جی نشانی ہمیں پکی ہے۔ تو انہوں نے صرف اتنا کیا تھا کہ چوڑیاں پہنی ہوئی تھی ہاتھوں میں، اور انہوں نے یوں کر کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے کہا تھا کہ اچھا یہ سوکن میری جو تھی اس نے میرا راز کھول دیا۔ تو کہا ایسے مالک اب سوکن نے دوسرے بزرگ کے بارے میں کہا کہ سوکن نے اب راز کھول دیا ہے میرا، تو اب تو تجھے کچھ کرنا پڑے گا۔ تو کہتے ہیں اتنی موسلادھار بارش ہوئی جس کا حساب۔ اب دیکھیں غازی صاحب، یہ بھی بڑی سادہ سی بات ہے، اہل اللہ کی بیشوں مثالیں ایسی موجود ہیں، آپ نے اپنی بات کا آغاز اس سے کیا تھا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں جو سوسائٹی کے اندر اعمال کی کمی ہوتی ہے اس کو اس مرد حق کا تقویٰ پورا کرتا ہے اور بارش ممکن ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کمنگ ٹو دی سبحان پوائنٹ، پھر میں اللہ۔ اسی بات پہ آؤں گا کہ استسقاء پہ 1-2 باتیں کر لیں جو کہ وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز جمعے کا وقت ہے اور ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ خشک سالی ہے، آپ نے دعا فرمائی تو بارش شروع ہو گئی۔ یہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لے کے باہر بھی نکلے اور آپ نے نماز پڑھی، دعا کی، بارش ہو گئی۔ تو استسقاء یہ ہے کہ آپ جس وقت خوش سالی ہوتی ہے اللہ کی طرف صدق کے دل سے رجوع کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے بارش کی دعا کرتے ہیں، اور اس کے بعد نوافل پڑھتے ہیں، اپنا عجز و انکسار کا اظہار کرتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے۔ لیکن اس میں بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ پورے اخلاص کے ساتھ اپنے گزشتہ گناہوں سے توبہ کریں۔ پشاور میں ایک مرتبہ بڑا عرصے سے بارش نہیں ہو رہی تھی وہاں کے مضافات میں، تو لوگوں نے نماز استسقاء پڑھی، تو بعد میں امام صاحب نے کہا جی وضو کے دوران مجھے گھڑی ملی ہے جس کی وہ آ کے نشانی بتا کے لے لے۔ 6-7 لوگ چلے گئے جی، سب نے نشانیاں بتائیں، امام صاحب نے کہا نہیں میں اب آپ بتاتا ہوں نشانی جس کی ہو، یہ آپ غلط بتا رہے ہیں۔ انہوں نے خود نشانی بتائی، پھر 4-5 بندے آ گئے۔ امام صاحب نے کہا خدا کا خوف کرو، یہ میری گھڑی ہے، یہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں بارش کیوں نہیں ہو رہی۔ عرض یہ ہے جب یہ بنیادی فیکٹر ہے، آپ وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے بارش کے لیے، اعمال کو درست کریں، بارش کے لیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ کہا یا اللہ بارش نہیں ہو رہی، آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا بارش ہوگی۔ کہا تمہارے اس یہ جو گروہ ہے اس میں ایک آدمی ہے غیبت گو، بہت غیبت کرتا ہے لوگوں کی، اس کی وجہ سے بارش نہیں میں برسا رہا۔ تو یہ واقعی جو آپ بات جس طرف آپ نے اشارہ کیا پشاور والے، آج بھی یہی حال ہے، اگر اناؤنس کر دیں تو 100 بندہ آ جائے گا۔ اس وقت 5-7 آئے تھے، اب ذرا بڑھ گئے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی، غیاث صاحب کا بھی بہت شکریہ، ڈاکٹر غلام رسول صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ انشاءاللہ آپ سے بڑی باتیں کرنی تھی، وقت ہمارا محدود ہوتا ہے، اگلی دفعہ پھر کریں گے۔ یہ آپ کی بعض اوقات پریڈکشنز غلط ہوتی ہیں، اس پہ میں نے آپ سے پوچھنا ہے اگلی مرتبہ۔ آپ کہتے ہیں کل بارش ہوگی، اس دن سورج نکلا ہوتا ہے آب و تاب سے، تو یہ ذرا آپ سے سوال کریں۔ بہت شکریہ آپ کا، سلامت رہیے۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، بارش کے پانی سے علاج کا آج نسخہ ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے بارش کے پانی پر 70 بار سورۃ الفاتحہ، 70 بار سورۃ الاخلاص، اور سورہ اخلاص کے بارے میں آپ کو یاد ہے، میں کہا کرتا ہوں یہ کل ہو واللہ، جو ہمارے بعض وزراء کو نہیں آتی ہے وہ والی سورت ہے، بڑی مشکل لگتی ہے ان کو، اور 70 بار معوذتین، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس جو ہے نا آخری 2 صورتیں، وہ پڑھ کر 7 دن وہ پانی پی لینے سے انسان کے جسم سے ہر قسم کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ شرط یہ اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کوئی بھی جو آپ آتا ہو وہ پڑھیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی جانب مت دیکھو، ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بو دیں۔ اللہ کریم سے دعا روز جو ہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے، کیونکہ اگر یہ ہمیں حاصل ہو جائے تو ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ دہشت گردی کے مسائل، یہ فرقہ وارانہ مسائل، یہ صوبائی تعصبات، یہ زبان کے مسائل، کیونکہ سب لوگوں جب دیکھیں گے کہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، یہ بھی غلام ہے، تو دنیا میں اس مرکز کے گرد جب جمع ہو جائیں گے تو پھر بلال جو ہے وہ حبش کا رہنے والا ہوگا، صہیب روم کا ہوگا، اور سلمان فارس کا ہوگا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ صدیق اکبر عرب سے ہوں گے،
لیکن سارے ایک گلدستے کی شکل میں محبت پیار ہوگا، اور قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، ان کی آپس میں باہمی محبت، وہ آپس میں بڑے رحیم و کریم ہوتے ہیں۔ اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو۔ نعت سے پہلے خاور نقشبندی ہمارے پاس کراچی سے آیا ہوا بہت خوبصورت پڑتا ہے، اور آج یہ کرم کی بارش کے حوالے سے نعت بھی سنائے گا، لیکن اس سے پہلے نعرہ زوردار پاکستان کے دشمنوں کے سینے میں تیر لگانے کے لیے، پاکستان زندہ باد۔ جی خاور۔ کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہے، میرے نبی کی خشان بالا، بڑا سخی ہے مدینے والا آقا، بڑا سخی ہے مدینے والا، ہمیں تو جو کچھ بھی مل رہا ہے یہ مہربانی حضور کی ہے، ہمیں تو جو کچھ بھی مل رہا ہے یہ مہربانی حضور کی ہے۔ دیے دلوں کے جلائے رکھنا، نبی کی محفل سجائے رکھنا، نبی کی محفل سجائے رکھنا، جو راحت دل سکون جاں ہے وہ ذکر محمدی ہے، جو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ